بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تو کامرس ایڈوائزر صاحب کی طرف سے ہوگی، کامرس منسٹری کی طرف سے ہوگی، جہاں پہ ہم جو اس وقت پاکستان کی جو بیرونی تجارت ہے اس حوالے سے جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایمیزن کا جو ایک پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے صرف جو دو باتوں کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے، اور انشاءاللہ اس سے ایک نئی جہت جو ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ میں نظر آئے گی۔ اور یہ جو لیٹلی جس طریقے سے ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کے اوپر بات کی ہے۔ عمران خان وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہم اچھے تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا اپنا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے پر بات ہوگی۔ معیشت کی جو بہتری ہے اس کے اوپر اس میں مزید گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اسی دوران میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایشوز کل میں نے آج بڑی مجھے حیرت ہوئی ہے پی ایم ایل این کے کرٹیسزم کو دیکھ کے، ان کی تنقید کو دیکھ کے، جو وزیر اعظم صاحب نے زور دیا ہمارے جو سفراء ہیں ان کے اوپر، ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے اوپر، کہ آپ بیرون ملک پاکستانی خصوصاً جو لیبر کلاس ہے اس کے ساتھ آپ قریبی نہ صرف یہ کہ تعلق رکھیں بلکہ ان کی شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک اشرافیہ کے مقابلے میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہے، ایک طاقتور لوگوں کے مقابلے میں کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہمارا موٹو ہے، اور میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیڈران بشمول شہباز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے۔ واقعات کی تفصیل دیکھیں جس کی نے وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ وہ یہ بات کریں تو حیران کن ہے۔ زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا آپ کو میں بتاؤں کہ ایک امبیسی جس کے اوپر تحقیقات اب جاری ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ایک پاکستانی خاتون ایک گھر میں کام کرتی تھی، وہ اس کو مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا، وہ مدد لینے امبیسی میں پہنچی، اور ہمارے وہاں پر جو صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی اس بات سے کہ وہ واپس اسی گھر میں چلی گئی جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ اگر اس رویے کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر پاکستان کے لیبر کے ساتھ، پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا وزیر اعظم کھڑا نہیں ہو سکتا تو ہمیں حق ہی کیا ہے حکومت میں رہنے کا؟ آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے آپ خلاف ہیں، الیکٹورل ریفارمز میں اوورسیز پاکستانیز کو لانے کے آپ خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنے جس میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، اس پر آپ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے آپ کی سیاست آخر ہے کیا؟ میرے نظر میں اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ہر وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں اپنے غریب طبقوں کو اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے غریب طبقوں کو طاقتور طبقوں کے ساتھ لا کے کھڑا کرنا ہوگا، اور طاقتور طبقوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ انہیں غریب طبقوں کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں ادا کرنی ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک سے زائد بار یہ بات کہی کہ انہیں جو وہ ڈپلومیٹس جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر فخر ہے۔ اسپیشلی اس کووڈ کے اندر کئی امبیسیز نے جس طریقے سے کام کیا، جس طریقے سے
دنیا کی اس وقت یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کی سب سے بڑی ریپیٹریشن ہوئی، سب سے بڑی تعداد میں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستانی امبیسیز نے باہر سے پاکستان لے کر کے آئے، جس طریقے سے ان کی مدد کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کیا ہے، اس کو وزیر اعظم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر امبیسی کے اہلکاروں نے پتھر رکھ کر امبیسی کے راستے بند کر دیے کہ کوئی لیبر امبیسی کے اندر نہ آ سکے۔ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ اس دفعہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری جو بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات ہیں وہ ہماری تجارت کے کل حجم سے بھی زیادہ ہو گئی، تو ان پاکستانیوں کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اور میں میڈیا کے بھی جو کچھ آج اسپیشلی ایک دو ایلیٹ اخبار جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو لیبر اینٹی لیبر ایک پوزیشن لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے پولیٹیکل اشرافیہ کو ہمیں اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جہاں پہ اچھی چیز ہوئی ہے اس کو اچھا کہیں، جہاں بری چیز ہوئی ہے وہاں پہ برا کہیں۔ یہ کوئی ایک ایسی لڑائی نہیں ہے جس میں سارے لوگ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں۔ دوسری طرف آئیے، جو کل ہم نے دیکھا حلقہ 249 میں جس طرح کیا جب ہم ری ووٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس قسم کی وہاں پر ایک حالات سامنے آئے کہ کوئی سیل سلامت نہیں ہے، ہر ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیمپر ہوا ہے، فارم 46 ہے نہیں۔ ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے، اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اب پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے انیشیٹو ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے کہ آئیے اس سسٹم کو ریفارم کرتے ہیں، اس طرف سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ اگر وہ سنجیدگی سے آگے بڑھیں اور ہم ایک الیکٹورل سسٹم کو، انتخابی نظام کو خامیوں سے پاک کر لیں تو ہم ایک ایسا نتیجہ بھی لا سکیں گے جس کے اوپر تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوگا۔ تو اس لیے میں ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں، ہم آپ کو اپروچ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں، آپ سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کریں۔ اپنے مقدمات جو ہیں آپ کے وہ سب کچھ نہیں ہیں، آپ کو اپنے مقدمے عدالتوں میں لڑنے ہوں گے۔ نظام کی اصلاح کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو ہمیں کامیابیاں انشاءاللہ اس معاشی محاذ کے اوپر مل رہی ہیں یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ کچھ تفصیلات اس کی رضا داؤد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2019 میں کیبنٹ نے اپروو کیے تھے یہ ہماری ای کامرس پالیسی۔ تو جب وہ اپروو ہو گیا اس کے بعد منسٹری آف کامرس نے یہ فوراً کام شروع کیا، اور پہلے ہم لوگوں نے کام یہ کیا کہ ایک نیشنل ای کامرس کاؤنسل بنائی ہے۔ ای کامرس کاؤنسل میں سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل تھے، اور یہ جو کاؤنسل ہے نا کہ 4-5 میٹنگز ہو چکے ہیں، اور وہاں ایشوز آ رہے تھے پیمنٹس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمارے پیمنٹس ہمارے لوگ ای کامرس کے کام کرتے ہیں تو پیمنٹس کی ایشوز تھے۔ اور ان لوگوں کا نمبر 1 سجیشن یہی تھا کہ ہمارے لیے آپ لوگ پلیز امیزون کا پلیٹ فارم کھول دیں تو ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں یہاں پاکستان میں بھیج کر امیزون کا پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو ہم لوگوں نے فوراً کام شروع کر دیے، اور امیزون نے یہ پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کی کوالٹی اسٹینڈرڈ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر انہوں نے تقریباً 40 ایکسپورٹرز کو اپروو کیے کہ بس یہ لوگ ہیں ان سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے کام شروع ہوا، اور کل امیزون کے بڑے ایگزیکٹوز ہیں
انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم لوگ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ چند دنوں میں انہوں نے اناؤنس کریں گے کہ پاکستانی سیلرز ابھی امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا ذریعہ کھل جائے گا ہمارے ایکسپورٹ کے لیے، اور خاص طور پر یہ میں کہوں گا کہ ایک نیا نیو بریڈ آف ینگ مین اینڈ ویمن انٹرپرینرز جو اپنے یہاں سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارا پاکستانی گڈس یہیں سے ایکسپورٹ ہو سکے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور اناؤنسمنٹ کے بعد جتنے ہمیں میسیجز مل رہے ہیں اٹ از ویری انکریجنگ۔ تو ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ بہت بڑی اپرچونیٹی کھل گئی، ایک سمندر کھل گیا ہمارے لیے، لیکن چیلنجز ہے۔ وہ چیلنجز کیا ہے کہ ابھی ہمارے جو لاجسٹک کمپنیز ہیں نا، لاجسٹک کمپنیز ٹی سی ایس ہے، لیپرڈ ہے، چیٹا ہے، بلو ایکس ہے، یہ لوگ سب کو ابھی اچھی طرح سے اور ایفیشینٹلی کام کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ ایک باہر امریکہ میں آسٹریلیا میں کسی نے آرڈر پلیس کرے آن لائن، ہمارے پاکستانی ایکسیپٹ کر لے، سب کچھ تیار ہو جائے اور ہمارے لاجسٹک کے لوگ جلدی کام نہ کر سکیں۔ تو ایک تو یہ لاجسٹک کا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور یہ بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے ہم لوگ کام کر سکیں، کہ کوالٹی ایشورنس، اسٹینڈرڈائزیشن، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نیوزی لینڈ میں ایک کسٹمر ہے، وہ دیکھے کہ یہ ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے اور آرڈر پلیس کرے، اور جب مال پہنچے مال ہونا چاہیے ایگزیکٹلی جو ہم لوگوں نے بتایا ہے۔ ظاہر ہے امیزون کے پاس اپنے کوالٹی ایشورنسز ہیں، اور امیزون کے پاس نے کسی کسٹمر نے کمپلین کرے تو پھر وہ ایکسپورٹرز کو ان کا نام کاٹ دیں گے، وہ ایکسپورٹرز استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پھر ہمیں جو پاکستانی سیلرز ہیں ان کو بھی ٹریننگ دینی ہے کہ کس طرح سے یہ ساری امیزون کے سسٹم کو استعمال کرنا ہے، اور آخری بات یہ کہ آرام سے مال وہاں پہنچ جائے اور پیمنٹ بھی آرام سے آ جائے، اسموتھلی کام ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے ہمارے چیلنجز ہیں۔ دیکھو یہ جو کام ہے نا، یہ صرف اور صرف منسٹری آف کامرس اکیلے نہیں کر سکتے۔ ہماری ایمبیسی اسلام آباد میں، ہمارے جو ایمبیسڈر اور جو ہمارا کمرشل کاؤنسل خاص طور پر لاس اینجلس میں، ان کے جو بہت سپورٹ، شعیب صاحب وہاں ہے، اور اسٹیٹ بینک پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعاون ہوا ہے، اور پاکستانی ڈائسپورا ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے۔ خاص طور پر ایک عمر صاحب ہے، ان کا تو میں ضرور ذکر کروں گا کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے گئے اور پاکستان کو سپورٹ کیا۔ میں ابھی اور ہم منسٹری آف کامرس کی طرف سے عائشہ حمیرہ لیڈ کی سارا کام، تو میں ابھی ان کو کہوں گا کہ آپ بھی بتائیں کہ امیزون کی کیا کیا ہے، کیا پوٹینشیل ہے، اور انشاءاللہ کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سر۔ امیزون ایک بہت بڑی ای کامرس گلوبل کمپنی ہے جس کی کہ اینول سیلز 300 سے ہیں، اور صرف نارتھ امریکہ میں ان کی اینول سیلز $80 بلین کی ہیں۔ تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے دنیا میں گلوبل کامرس کی نیچر کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی ہے، تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت 4 ٹریلین کی ای کامرس ہو رہی ہے،
جس میں کہ B2B بھی شامل ہے اور B2C بھی شامل ہے. Amazon ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے جس میں کہ ہم اپنے SMEs, یوتھ اور ویمن انٹرپرینیورز کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ یہیں پہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں, اپنی پروڈکٹ کا ڈسپلے کریں اور اس کو بیچ سکیں. اور اس میں پیمنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت کام کیا گیا ہے, اور Amazon ہر 14 دن کے بعد جو بھی چیزیں اس کے پلیٹ فارم پہ انٹرپرینیورز بیچتے ہیں, ہر 14 دن کے بعد وہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئیں گے, کیونکہ اب وہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے جس میں کہ Amazon سے ڈائریکٹلی سیلرز کام کر رہے ہیں. تو اب ہمیں انشاءاللہ پیمنٹ کا کوئی مسئلہ اس میں نئی پرابلم بالکل کوئی نہیں ہوگی, کیونکہ ہر کسی کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ملیں گے. پاکستان میں پہلے پاکستانی ID کے تحت آپ Amazon پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے. پاکستانی مینوفیکچرڈ پروڈکٹس Amazon پہ ابھی بھی بک رہی ہیں. بہت سارے ہمارے ٹیکسٹائل کے, فیصل آباد کے اور سیالکوٹ کے سرجیکل سپورٹس کی چیزیں وہاں بک رہی ہیں, لیکن یا تو لوگ پاکستان سے باہر سے اپنا اکاؤنٹ جا کے کھولتے تھے یا پھر وہ کسی اور برانڈ کے لیے بیچ رہے تھے اور سورس پاکستان سے ہو رہا تھا. تو اب جب ہم سیلر لسٹ میں آ جائیں گے تو تمام انٹرپرینیورز کو ایک ڈائریکٹ موقع مل جائے گا. اس وقت Amazon پہ تقریباً 2 ملین SMEs ہیں دنیا کے جو رجسٹرڈ ہیں. تو پاکستان کے SMEs جو ہیں وہ بھی اب اس میں شامل ہو سکیں گے, اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 300 ملین سے زیادہ ان کی کنزیومر بیس ہے جو کہ پروڈکٹ خریدتی ہے. اور Amazon کے ماڈل میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کسٹمر کو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بیکورڈز اپنا بزنس ماڈل بناتے ہیں. تو اس لیے کوالٹی بہت ہی زیادہ اہم ہوگی. اور جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے اوبر کریم کے اوپر ریٹنگ بری ہو تو وہ ڈرائیور وہاں سے ہٹ جاتا ہے, تو اسی طرح سے جس کمپنی کی چیز خراب ہوگی اس کو Amazon بلاک کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے جس میں کہ ہمارے تمام انٹرپرینیورز کو کوالٹی کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا. جی اچھا, ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, ایک بڑی خبر ہمارے صحافیوں کے لیے میں آج دینا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کابینہ نے کل رات کو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے. یہ ایک بڑا لینڈ مارک قانون ہے جو کہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے خصوصاً اور اسپیشلی جو ہمارے کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اب یہ قانون ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جب بھی ان کو کسی کانفلکٹ زون میں جیسے کوئی دھرنا کور کرنے بھیجتے ہیں کرتے ہیں تو پوری وہ باؤنڈ ہیں ان کو اس قانون کے تحت سیفٹی ایکوپمنٹ دینے کے, اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آرگنائزیشن جو ہے اور مالکان جو ہیں دے ول بی رسپانسبل فار دیٹ, ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس نقصان کا. دوسرا یہ کہ صحافیوں کو سورس پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے. پہلے قانون میں نہیں تھا, اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا. تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل جو ہے. اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لیے خصوصی طور کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کوئی تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور مجھے امید ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ انشور کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا رہے ہیں, اور ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں. وہ سیکنڈ فیز میں کچھ یہ سناپسس تھے جو میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جرنلسٹ پروٹیکشن کی, یہ بھی میں آپ کو دے دوں. تھینک یو. چلو
24 घंटे अभी तो 24 घंटे हूँ अभी तो 24 घंटे SMEs तो बहुत है सर। सियालकोट सर इसमें डिफरेंट चेंबर्स ने हमसे ऑलरेडी रब्ता किया है, ख़ासतौर से सियालकोट चेंबर ने बड़ी इंटरेस्ट का वो किया है और फिर स्मीडा के ज़रिए हम SMEs के साथ राब्ते में हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के SMEs अब काफ़ी समझदार हो गए हैं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस और हम पूरा TDAP के ज़रिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे। यंगस्टर्स जी देखें, हमारी जो PTI की हुकूमत थी उसके दो बड़े मरकज़ी वादे थे। नंबर 1 कि हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे और दूसरा था कि 50 लाख घर बनाएंगे। अब नौकरियों के ऊपर मैं डाटा कंपाइल कर रहा हूं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने लेके आऊँगा। 11.5 लाख लोग तो इन 2 सालों में मुल्क से बाहर भेजे गए हैं नौकरियों के लिए और बहुत बड़ी तादाद है लोगों को जिनको मुलाजमतें मिली हैं, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन ये जो इस वक्त घर है, मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ ये कि हज़ारों घर इस वक्त सरकारी सेक्टर में बन रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ 52 अरब रुपए की एप्लीकेशंस वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम में आ चुकी हैं लोन के लिए, जो लोग कर्जा लेके अपना घर बनाना चाहते हैं और 12 अरब रुपया उसमें से रिलीज़ भी कर दिया गया है। सो इंशाअल्लाह इस साल आप देखेंगे कि हम बहुत बड़ी तादाद में जो घर हैं वो यहाँ पे बनना शुरू होंगे और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी ऊपर जा रही है और सीमेंट की प्राइसेस जो हैं वो की प्रोडक्शन डबल हो गई है। हर चीज़ जो है ये पाकिस्तान में जो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन के वो बहुत बढ़ गई है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो हमारे बुनियादी वादे थे तहरीक इंसाफ के हुकूमत बनने से पहले, वो इंतखाबी वादे नहीं थे, उनको पूरा किया जा रहा है। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तहकीकात करे अम्बेसी के मामलात के मुतालिक, और अहमद यार हिराज साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के, वो ये 15 दिन के अंदर उनको कहा गया है इनिशियल रिपोर्ट देने को और उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो भी उसके मुताबिक जो है वो चलेगा। जहाँ तक बजट का है उसके ऊपर कल शौकत तरीन साहब ने बड़ी तफसील से आपको अपने अहदाफ जो हैं वो बताएँ। जी सर। बेसिकली स्टेट बैंक का इशू है। पे पहल कब तक? सर ये स्टेट बैंक का इशू है। जी जी। IT एक्सपोर्ट के ऊपर FBR नोटिस भेज रहा है तो उसको हाउ यू इंटेंड टू कंट्रोल? नहीं, ये देखो अभी शौकत तरीन के साथ इसकी बात हुई है और ये इंशाअल्लाह बजट सारे ये जो मसले आ रहे हैं ना, ख़ास तौर पर IT सेक्टर के लिए, और अभी एक नया सेक्टर ये अमेज़न का खुल गया है कि ये इनके ऊपर ये ना हो कि अभी अमेज़न के साथ शुरू हो गया और ऊपर से FBR आ जाए और टैक्स लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे और ये सारा काम बैठ जाए। तो ये IT और ये इसके ऊपर मेरी कल भी बात हुई थी शौकत तरीन के साथ और इंशाअल्लाह बजट में इसके सारे पॉइंट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।